شکریہ ماسٹر صاحب، آپ صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پہلی عبادت میں 2022 کی پہلی عبادت میں مجھے کلام سنانے کا موقع فراہم کیا۔ تھینک یو، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے، کیونکہ یہ پہلا تھا اس لحاظ سے ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، کیونکہ یکم تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ روٹین کی عبادت نہیں، اسپیشل عبادت۔ تو یہ جیسے بھائی نے کہا کہ یہ ایک سیریز یہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ پہلی اینٹ لگانے کا فضل خدا نے مجھے دیا ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے خدا کا پلان ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی خدا کی کوئی بات یا خدا کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ نو ڈاؤٹ کہ ابلیس جب خدا کوئی منصوبہ بناتا ہے کہ وہ انسان کو برکت بخشے، تو ابلیس اس کو روکنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ بناتا ہے، اور کئی لوگوں کو وہ ورگلانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ عدن میں خدا کا پلان تھا کہ آدم ہمیشہ جیتا رہے، اور خدا کا پلان تھا کہ آدم کو برکت ملے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے ان کو بنایا تو اس نے ان کو برکت دی، اور کہا کہ بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمورو محکوم کرو۔ مگر ابلیس نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا ان کو برکت سے خالی رکھنے کا، ان کی برکت کو لوٹنے کا، اور ابلیس نے اپنے اس پلان پر کام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنایا۔ بے شک وہ خدا سے زیادہ سمجھدار نہیں، بے شک وہ خدا سے زیادہ زوراور نہیں، لیکن خدا اپنے کلام کو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ خدا نے اس بات کو آدم پر چھوڑ دیا تھا، اور آج بھی خدا نے ہماری برکت کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو درخت کے باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن تو نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اور خدا نے وہاں پر بہت کلیئر کر دیا۔ خدا نے کہا جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا مرا، یہ بڑا خاص ہے سمجھنے کے لیے۔ مر جائے گا نہیں، مرا، اور اس کے پیچھے جو معنی نکلتے ہیں وہ ہے ایٹ ونس، سڈن، فوراً تو مرا، کوئی گنجائش نہیں اس میں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، ابلیس اس وقت آدم اور حوا کی برکتوں کا دشمن تھا، اور آج وہ ہماری برکتوں کا دشمن ہے۔ اس نے دیکھا کہ خدا تو ساری برکتیں انسان کو دیتا جا رہا ہے، اور اتنا اختیار خدا نے انسان کو دے دیا، برکت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور خدا ابھی اور انسان کو برکت دینا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، مجھے لگتا ہے اس نے سٹڈی کیا، کس کو میں ورگلا سکتا ہوں۔ ہم خیال کر سکتے ہیں اس نے اپنا ہوم ورک کیا۔ وہ ہمارے خلاف جنگ لڑتا ہے، اس کے عزائم ہمارے خلاف خطرناک ہے۔ اس نے ہوم ورک کیا، اور اس نے دیکھا کہ کس طرح میں ان کو اس برکت سے جو خدا دے رہا ہے ان کو اس برکت سے ہٹا سکتا ہوں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں اس نے کیا کیا۔ اس نے سٹڈی کیا کہ میں کون سی باتوں میں الجھا کر کس کو اپنے لیے اپنے منصوبے کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں۔ اس نے ہوا کی کمزوریوں کو دیکھا، اور آپ جانتے ہیں اس نے جاتے یہ نہیں کہا ہوا یہ لے پھل کھا لے، چکنی چپڑی باتیں کی،
جب ہوا اس کی باتوں میں آ گئی تو پھر وہ اس نے اپنا منصوبہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا دیا. اور رزلٹ کیا نکلا؟ یہ بات میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہنوں، بیٹے بیٹیوں، یہ شاید ہم اس کو بولنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ریالٹی ہے. ہوا کیا؟ خدا ہار گیا اور ابلیس، کیونکہ خدا، یرمیہ میں لکھا ہے خدا بھلا ہے اور خدا خود کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے خیال جانتا ہوں، برائی کے خیال نہیں، بھلائی کے خیال. خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشنا چاہتا ہوں. خدا کے دل کے اندر جو پلان ہمارے لیے ہیں وہ برائی کے نہیں ہیں، وہ بھلائی کے ہیں، اور خدا ہمیں نیک امید بخشنا چاہتا ہے. ابھی ہم جنوری میں ہیں، یہ 12 سٹیپ ہے، اور خدا اس سال میں ہمیں نیک امید بخشنا چاہتا ہے. اس سال میں خدا کے پلان ہمارے لیے اچھے پلان ہیں، غلط پلان نہیں ہے. اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہمیں ہر طرح کی برکتیں بخشنا چاہتا ہے. اور یسوع مسیح نے اظہار کیا، اس نے کہا آسمان کی بادشاہی کی پہلے تلاش کرو، ساری چیزیں، تھوڑی نہیں، ایک دو نہیں، کون سی چیزیں نہیں، کس کی؟ آسمان کی، دنیا کی ساری چیزیں. وہ جہاں ہمیں آسمان کی بادشاہی دینا چاہتا ہے، جہاں ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھانا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی نجات دینا چاہتا ہے، وہاں ہمیں دنیا کی چیزیں بھی دینا چاہتا ہے. خدا نے آدم کو اور حوا کو یہی کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. لیکن ابلیس کو یہ بات پسند نہیں، آج بھی اس کو یہ بات پسند نہیں، اور اس نے ایک پلان بنایا، آج بھی وہ پلان بناتا ہے، اور اس نے اس پلان پر عمل کیا. آدم، کیونکہ اس کہانی کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہوا اکیلی تھی. آدم شاید سستی کر کے، پتہ نہیں، شاید کہیں درخت کے نیچے سو رہا ہوگا یا کہیں اور بیٹھا ہوا، کھویا ہوا ہے. وہ اپنے منصوبوں میں چوکتا نہیں ہے ابلیس. اور رزلٹ یہ ہوا، خدا ہار گیا. کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. ہم خدا کی شکست کا سبب بنتے ہیں. اور خیال کریں، ہو سکتا ہے، یا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ابلیس کہتا ہوگا یہ ہے، یہ آدم، خدا میں نے تیرا منصوبہ فیل کر دیا. خدا کے پاس کوئی جواب نہیں. وجہ میں ہوں، وجہ آپ ہیں. اور آگے میں جانا چاہتا ہوں، میری بیٹیوں، بھائیوں، اگر میں اور آپ آدم اور حوا کو مشورہ دیں اس وقت کے لحاظ سے، تو اب ہم کیا مشورہ دیں؟ حوا کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شاباش، نہ کھاتی، بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا. شاباش. اور آدم سے مشورہ کر لیتی. آدم سے مشورہ کر لیتی. شاباش. اور کئی باتیں ہیں. میرے ذہن میں بھی ایک بات آتی ہے جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو میں آدم حوا کو کہتا کہ تجھے اس کی بات ہی نہیں سننی چاہیے. جب اس نے کہا تھا، بلایا ہوگا، حوا ادھر آ، یہ دیکھ یہ پھل کتنا خوبصورت ہے، اور اس نے جھوٹ بولا. کہتا ہے کیا خدا نے باغ کے سارے پھل کھانے سے منع کیا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں حوا کو مشورہ دیتا تو میں اس کو کہتا کہ حوا
تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تیرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، نہ بات کرتی اور نہ اس کی باتوں میں اسپیس مل گئی. تو کیا یہ آج یہی کام وہ ہمارے سے نہیں کروا رہا؟ تو ہم معاف کرنا، میں اس کو تو مشورے دیتا ہوں ہوا کو، تو اپنے آپ کو کیوں نہیں دیتا؟ میرے بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کا کلام پریکٹیکل ہے. ہم ڈائریاں تو بھر لیتے ہیں، ہم تھیالوجی کی تعلیم پانا چاہتے ہیں، لیکن گنتی جب وہ زیرو سے شروع ہوتی ہے، اور زیرو کی اپنی افادیت ہے. زیرو پر کھڑے ہو کر زیرو والی برکتیں تو سمیٹ لیں، یہ ہے پریکٹیکل. جنوری میں ہم جنوری کی برکتوں کو تو سمیٹ لیں، یہ ہے پریکٹیکل. پھر ہم فروری کی بات کریں، پھر مارچ کی بات کریں. اور آج ہم لکھ بہت کچھ لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں. شاید اس وقت بھی آدم نے کہا ہوگا ہوا سمجھ گئی، تو ہوا کا سمجھ گئی، میں نے لکھ لیا، لیکن عمل میں نہیں لائے. ایک آخری بات کر کے پھر آگے میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، بھائیوں، خادموں، ابلیس خدا کے ہاتھ کو ہلا نہیں سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں، کرکٹ کا بال آتا ہے نا، تو کیچ کرنے والا اینگل بناتا ہے کہ مجھے اس اینگل سے میں اس کو کیچ کر لوں، اور وہ اپنی پوزیشن پر کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنی پوزیشن سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیچ ہو سکتا ہے، بس ابلیس ہماری پوزیشن کو چینج کرتا ہے اور ہمارے کیچ ڈراپ ہو جاتے ہیں. پوزیشن پر آنا توبہ ہے، پوزیشن پر کھڑے رہنا توبہ ہے، اور یہی ہماری برکتوں اور ہماری قوت اور ہمارے زور کا راز. میرے بھائی، میری بہن، خدا برکت دینا چاہتا ہے. خدا پاکستانی کلیسیا کو برکت دینا چاہتا ہے. نیو ایئر پر خدا نے جو مجھے کلام دیا تھا، یوحنا 15 باب کی 16ویں آیت ہے، تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا. خدا نے ہمیں چن لیا کہ ہم پاکستان میں رہیں. خدا نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا. ہم نے اپنے چناؤ سے پاکستان کو نہیں چنا. اگر ہمارا چناؤ ہوتا تو شاید کوئی بھی پاکستان میں نہ آتا. کہتا میں نے ادھر پیدا ہی نہیں ہونا. یہ خدا کا چناؤ ہے. اور پھر بڑی خوبصورت بات یسوع نے کی، اور میں نے تمہیں مقرر کیا ہے. صرف اس نے ہمیں چنا نہیں ہے، مقرر بھی. کہاں؟ اس کلیسیا کے اندر. پاسٹر خالد کو لاہور میں، کراچی میں کیوں نہیں کسی کلیسیا کا سربراہ بنا دیا؟ میں نے مقرر کیا ہے. کس کام کے لیے؟ پھل لاؤ اور پھر تمہارا پھل قائم رہے. اس سارے کام کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں زور اور قوت کی ضرورت ہے. اور یہ پریکٹیکل ہے. خدا پاکستانی کلیسیا کو برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ آپ خدا کے بچے ہیں. کوئی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ یہ اب تیرا باپ ہے اور تو اس کا بیٹا ہے. یہ کام یسوع مسیح نے کیا. انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنی سکھا، تو اس نے دعا کرنی کیا سکھائی؟ اے ہمارے. اور یہاں پر میں یہی سمجھتا ہوں، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، خدا کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے، اور خدا کو کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے. تو باپ کی ساری برکتیں، نعمتیں، جائیداد کس کے لیے؟ تو آج ہمارے پاس کیوں نہیں؟ آج ہم کیوں آج مارے پھرتے ہیں؟ اور گلا پتہ کیا کرتے ہیں؟ ساڑھے نا انصاف نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. وجہ کچھ اور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے بھائی، میری بہن، ہم پوزیشن پر نہیں ہیں. اس
साल के आगाज में हमें पोजीशन पर आना है और कायम रहना है, ताकि खुदा का मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हो। खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं। हमारा ईमान है कि वो उन चीजों को भी ऐसे बुला लेता है जो नहीं है, गोया कि वो यीशु मसीह ने ये कर कर के साबित किया कि कोई ये ना कहे कि ये तो वर्बली बातें हैं। उसने प्रैक्टिकली कर कर के साबित किया ताकि मुझे और आपको यकीन आ जाए। आइए मेरे साथ इस कहानी को पढ़े। यशवा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली 15 या कहानी गौर से सुननी है। इसी में से मैं ये चाहूँगा कि हम लेक्चर नहीं, इस कहानी में से हम कुछ असेस करें, सीखें प्रैक्टिकल। और फिर 20वीं आयत, पहली 15 और फिर 20वीं। भाई साहब जरा पढ़ेंगे प्लीज। 6 बाब पहली आयत से बेटा, पहली आयत से। और यरहो बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमों को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना, और 7 दिन और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना, और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ, और 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे चलें। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावन के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका, तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावन के आगे आगे चले, और वो नरसिंगे फूंकते गए, और खुदावन के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और वह मुसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे, और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावन के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फरवाया। तब वो खेमा गाह में आए और वही रात काटी। और यशवा सुबह सवेरे उठा, और काहिनों ने खुदावन का संदूक उठा लिया, और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए, और दुम्बाला खुदावन के संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खेमा गाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को
پو پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح خود شہر کے گرد 7 بار پھرے، 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے۔ 20ویں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، پس لوگوں نے للکارا اور کہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکار اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ آمین۔ کے پاک کلام کا پڑھا سنا جناب سبوں کی روایت پر کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ بیٹا بیٹھ جائے۔ آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں وہ اچھا سنے غور سے۔ یرو 15 باب یہ 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یرو شہر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی وجہ سے اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ نہ کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ کوئی اندر آ سکتا تھا، اور ایک بڑی دیوار اس شہر کے گرد تھی۔ اس شہر کو محفوظ کیا گیا تھا، اور اتنی بڑی دیوار تھی کہ اس دیوار کے اوپر مکان تھا، ہم جانتے ہیں۔ یعنی یہ دیوار اتنی بڑی تھی کہ اس کے اوپر مکان بنے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ دیوار کتنی مضبوط ہوگی، اور اس وقت کے لحاظ سے یہ محفوظ ترین شہر تھا۔ اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، ناممکن تھا، کیونکہ اس وقت بارود شاید نہیں تھا، دھماکے نہیں ہو سکتے تھے کہ دیوار کو اڑا دیا جائے، دیوار کو توڑنے کے لیے کرینے نہیں تھی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ بیلچا یا وہ مزدوروں کے پاس وہ دوسری کیا ہوتی ہے گنتی، وہ بھی ایجاد ہوئی تھی کہ نہیں۔ بہرحال ہاتھوں سے توڑنا ہی تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ناممکن کام تھا، ٹارگٹ ناممکن تھا، اچیو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کی برکت جو خدا نے رکھی ہوئی تھی، بیٹا ذرا میری طرف توجہ دے، جو برکت خدا نے بنی اسرائیل کو دینے کے لیے رکھی تھی، خدا دینا چاہتا تھا۔ خدا بنی اسرائیل کو فاتح بنانا چاہتا تھا۔ وہاں پر کہ ساری جو لوٹ کا مال تھا وہ بنی اسرائیل کو دینا چاہتا تھا۔ خدا ان کے گھر بنی اسرائیل کو دینا چاہتا تھا۔ یہ دنیا کی چیزیں تھی، خدا دینا چاہتا تھا، خدا تیار ہے۔ دشمن نے کیا کیا؟ ان کے چوگرد دیوار بنا دی کہ بنی اسرائیل حاصل لکھا ہے بنی اسرائیل کے سبب سے، آپ کے سبب سے، آپ کی اس قیمتی برکت کو جو اس سال خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ ایزی ٹارگٹ یا ایزی ٹاسک نہیں ہے۔ یسوع نے بڑا کلیئر کر دیا۔ یسوع نے کہا زوراور آسمان کی بادشاہی کو چھین لے گی، یہ بھی آپ کو تھالی میں سجا کر نہیں ملے گی۔ خدا دینا چاہتا ہے۔ خدا اس وقت بنی اسرائیل کو دینا چاہتا تھا، لکھا ہے خدا کہتا ہے میں نے دے دیا، یہ شہر میں نے تمہیں دے دیا۔ کیا جب خدا نے یہ کہا دیوار گر گئی؟ نہیں، خدا نے ہمیں برکت دے دی ہے، لیکن سٹل وہ برکت جو ہے وہ اس بڑی دیوار کے اندر ہے جو دشمن نے اس کے چوگرد چنی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کی برکتوں کا دشمن آج بھی وہی پرانا سانپ ہے، وہی ابلیس ہے جو عدن کی برکتوں کا دشمن تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کی ساری چیزیں حاصل کریں،
वो नहीं चाहता कि हम बरकत पाए, वो नहीं चाहता कि हम खुशहाल हो, वो नहीं चाहता कि हम इस मुल्क के अंदर इज्जत के साथ रहें। बेटा बातें नहीं करनी, वो नहीं चाहता, याद रखें। और उसने इसीलिए वो दुश्मन नहीं चाहता था कि बनी इस्राइल इस शहर को फतह कर ले, इसीलिए उस शहर के चौगिर्द एक बड़ी मजबूत चौड़ी दीवार बना दी गई ताकि ये नामुमकिन हो सके काम। आज भी उसने अपनी तरफ से नामुमकिन कर दिया है। मैंने कहा था इस कहानी में से सीखेंगे, इसलिए प्लीज मेरे साथ साथ रहे और कहानी को अपने जहन में रखें। खुदा ने पहली बात यहां खुदा ने कहा मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने तुम्हें दे दिया। यशवा को पता था, यशवा को मालूम था, मेरी बहनों बेटियों, यशवा जानता है कि ये नामुमकिन काम है, ये दीवार को गिराना नहीं गिर सकती। फिर कहन उनको पता नहीं गिर सकती, और फिर अहद का संदूक उठाने वालों को पता नहीं गिर सकती, फिर जो मुसल्ला लोग हैं उनको पता नहीं गिर सकती। एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि गिर सकती है, नहीं गिर सकती। बस एक ही बात है, खुदा के कलाम पर ईमान लाना है। जब वो डिस्कस करते होंगे तो हर कोई कहता होगा इतनी बड़ी दीवार नहीं गिर सकती, लेकिन वो एक बात पर जरूर मुत्तफिक है कि हाँ खुदा ने कहा है इसलिए खुदा देगा, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन खुदा ने ये शहर हमें दे दिया, हम ईमान लाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात तो ये है ईमान लाए, आपका खुदा आपको सारी बरकतें देना चाहता है, आपका खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। बाइबल पढ़े तो पता चलता है, वो कहता है मैं तुम्हें दुम नहीं सर बनाऊंगा, कहता तू कर्ज लेगा नहीं देगा। ये खुदा कह रहा है, किसको कह रहा है? क्या हमें नहीं कह रहा? फिर क्यों? शायद हम 2-3 स्टेप करके तो हम फिर उसको छोड़ देते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया ईमान, उनको ईमान पर खड़े होना है। अब खुदा ने तरतीब बताई, आप अगर मैंने कहा था कहानी ज़हन में रखें, खुदा ने यशवा को एक तरतीब समझाई। यशवा ऐसे ऐसे होगा, इतने दिन इतने चक्कर, ये करना है, ये नहीं करना। अच्छा अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करना, कहा अबलीस कैसे दाल लगाता है? किसको बताई? काहिनों को? किसको? खुदा ने किसको बताया? आपको पता है मरियम और हारून ने कहा मूसा नाल बहुतियां खुदा गल्लां करदा है, साढ़े नाल नहीं करता। तो खुदा को इतना कहर आया, खुदा को इतना गुस्सा आया कि उसी वक्त क्या हुआ, मरियम के माथे पर। पहली तो बात यहां पर हमारी तरतीब गलत हो जाती है। अजैन पाजी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है? याद रखें, आगे जाके आप देखेंगे कि किस तरह तरतीब के साथ और सीढ़ी बनती तरतीब के साथ कैसे हमने तरतीब बनानी है और कैसे हम फतह पा सकते हैं। पहले तो ईमान, फिर अपने लीडर के पीछे खड़े हो जाना है ईमान के साथ। अगर खुदा ने आपको ये लीडर दिया है तो फिर लीडर के साथ खुदा बोलता है। अगर खुदा ने आपको नहीं दिया तो फिर शायद आपकी दुआ ठीक नहीं है, माफ करना, क्योंकि मांगता कौन है? आप
آپ نے مانگا تو خدا نے آپ کو دیا. خدا موسیٰ کہتا ہے خدا میں صحیح بول نہیں سکتا تو یہ بڑا بھائی ہے میرا, اس کو یہ عزت دے دے. تو خدا نے پتہ کیا کہا, تو اس کے لیے خدا وہ تیرا نبی. یعنی اب پھر خدا کہتا ہے میں نے کس کے ساتھ بات کرنی ہے, تیرے ساتھ ہی کرنی ہے. میں نے ہارون اور مریم کے ساتھ. کیسے خادم کو چھوڑ کر خدا آپ کے ساتھ بولنا شروع کر دے. آج مسئلے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں کہ جی مینو خدا نے کہا پادری صاحب کو کٹ دیو. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ ابلیس کی چالیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا نے کہا موسیٰ میں نے تیرے ساتھ ہی بولنا کیونکہ میرا چناؤ غلط نہیں, خدا کا چناؤ غلط نہیں ہوتا. یشوع تو لوگوں کو یہ بتا دے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ یشوع بلا لوگوں کو, میں خود بتاتا ہوں. یشوع تو بتا دے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور تم نے ایسے ایسے کرنا ہے. جنہوں نے برکت پانی تھی انہوں نے خدا کے کلام کا یقین کیا اور پھر ترتیب میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یشوع تو جیسے کہے گا ہم ویسے ہی کریں گے. بے شک ناممکن کام ہے لیکن تو جیسے کہے گا ہم ویسے ہی کریں. اور میری بہنوں, میرے بھائیوں, پھر ایک ترتیب ہے. یشوع کو خدا نے ترتیب دی کہ بھائی تم ادھر, تم ادھر, تم ادھر, تم نے ادھر, اس طرح سے کھڑے. اب ایک چھوٹا سا سوال ہے, بڑی بے ضرر. پچھلے سال خدا نے ایک مجھے بات کی, میں نے بہت دفعہ اپنے چرچ میں بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا, آخری دن بھی شیئر کیا 31 کو بھی. کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں مگر ان کے پیچھے بڑی برکتیں ہوتی ہیں جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات, ایک شخص جو ذرا قداور ہو, یشوع نے کہا تم نے بھائی تیسرے نمبر پہ کھڑے ہونا ہے, اور آپ کے خیال میں اگر وہ دوسرے نمبر پر آ جاتا تو دیوار گرتی. بس پھر یہی پرابلم ہے. آج بہت ساری دیواریں گرتی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس ترتیب میں رہتے نہیں ہیں. میرے عزیز, میرے بھائی, میری بہن, ہمیں خدا کے کلام کی ترتیب کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. اور اب بے شک ہر طرف سے جواب کیا ہے, نہیں گر سکتی. صرف ایک ہی بات ہے, اگر خدا چاہے تو پھر انہوں نے جو ترتیب یشوع نے بتائی وہ اس پوری ترتیب کے ساتھ چل پڑے. بیٹا بس اب آگے چلے. تو یشوع نے انہیں ایک تاکید کی. اس نے کہا جب میں تمہیں کہوں تب تم, یہ یاد ہے, یہ بڑی خاص بات ہے. اگر ہم اس کو دوبارہ پڑھ لینا تو ہمارے لیے 9ویں آیت سے, اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے, اور دنبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا, اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا اور نہ تمہاری آواز سنائی دے اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے. جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا. یہ مشکل کام ہے, چپ رہنا. دیکھا جنہوں نے, یہ مشکل کام. مجھے یاد ہے, میں نے بڑی پرانی بات ہے, میں نے ایک خادم کی بک پڑھی, اس نے لوگوں کو کہا پن ڈراپ سائلنس.
लोग फिर भी खुदावंद आप पर रहम कर आवाजें निकाल। उसने कहा खुदा का नाम है, चुप कर जाओ। लोग जब बिल्कुल खामोश हो गए तो पाकरू ने काम करना शुरू कर दिया। यहां पर लिखा, यशवा कहता है बड़ी क्लियर बात, या मैंने कहा था इसलिए दोबारा पढ़े, तुम्हारी आवाज सुनाई ना दे। शहर के चौगिर्द घूमे हैं और 6 दिन घूमे हैं। उसने कहा घूमो लेकिन बोलना नहीं, जब मैं कहूंगा फिर ललकारना। इबलीस बड़ियां चुंडियां बढ़ता होगा, लेकिन एक ही बात है, टारगेट है। मेरी बेटियों बहनों, असल बात यह है, टारगेट है हमने यरू फतह करना है, नहीं बोलना। शायद किसी को छींक आई है, उसने दबाया उसको। शायद किसी का पांव ठोकर लगी, उसने दबाया आवाज को। नहीं बोलना, क्योंकि हमने यरू को फतह करना है। वो इस बात को भूले नहीं कि ये यशवा का हुक्म नहीं, ये खुदा का हुक्म है। हमने नहीं बोलना, नहीं बोलना, और नहीं बोले। अगर वो बोलते तो यरू फतह, यहां पर भी हमारा यरू, हम फतह उसको नहीं कर सकते, क्योंकि हम मामूली बात समझ के, मैं अफसोस के साथ कहता हूं, गल्लां आउंदियां ही उदों ने जदों असीं कलाम सुनन दी वारी होती। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी बड़ी बरकतों को ज़ाया करते हैं। हम इनकी परवाह नहीं करते, यकीन जानिए, क्योंकि मैं मुस्लिम स्कूलों में पढ़ा हूँ। तिलावत के दौरान, असेंबली के दौरान लोग ऐसे खड़े, लड़के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। आज हमारी किसी जगह पे बाइबल पढ़े, बाइबल की बात हो, हमारी बात सिर दियां ठीकरियां पाल लो, लोग की चुप नहीं करेंगे। ये वजह है जिसकी वजह से मेरे भाई मेरी बहन, अब तक हम यरू फतह नहीं कर सके। खुदा ने दे दिया है कि इसलिए कि उसका रिश्ता आपके साथ खास है। खुदा ने दे दिया था, अगर ये ना निकलते, अगर ये सारे काम ना करते, तो ये यरू को फतह नहीं कर सकते थे। पहले दिन एक चक्कर लगाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 6 दिन इन्होंने एक एक चक्कर लगाया। 7वें दिन फिर 12 चक्कर, 6 पहले, 6 और 6 12 चक्करों में बोले। तीसरे चक्कर में यशवा ने कहा जब मैं कहूं तो ललकारना। पूरा हफ्ता जुबान को बंद रखा, लेकिन जब खुदा का हुक्म उसके मुताबिक ललकारे तो दीवार गिर पड़ी, और फिर उन्होंने यरू को फतह कर लिया। मेरे भाई मेरी बहन, बेटे बेटियों, खुदा बरकत देना चाहता है, लेकिन फिक्र। अब यहाँ पर जो सबसे मैं समझता हूँ कि एक अगर लफ्ज पर जिसको हम याद रख सकते हैं वो है फिक्र, एहतियात। उन्होंने एहतियात की। शायद कोई बोलने लगा हो तो दूसरे ने हाथ दबाया, नहीं बोलना, अगर बोला काम खराब हो जाएगा। आज मेरे अजीज, मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारी, और अक्सर आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लोग कहते हैं लाडली कौन है। हम परवाह नहीं करते, हम परवाह नहीं करते। खुदा ने ये लाडली कौन थी, लेकिन एक पूरी शरीयत इसके लिए, ये करोगे तो यरू फतह। आज भी मेरे और आपके लिए यही कलाम है कि इसी तरह, ये इसीलिए तरतीब हमें दी गई है, ये करेंगे तो यरू फतह होगा। खुदा हमें सरफराज करना चाहता है, खुदा ऐसा करना चाहता है कि हम कर्ज लोगों को दें। खुदा ऐसा करना चाहता है कि लोग हमारे पास आए। खुदा हमें सुरखरू करना चाहता है।
خدا ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بخشنا چاہتا ہے، خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں خدا اپنے کلام سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ آخری جلدی سے بات کر کے، بیوہ کی اس کو فکر تھی، تو کیا خدا کمزور تھا؟ اس کے مٹکے میں آٹا نہیں پیدا کر سکتا؟ لیکن خدا کے کلام کی ایک ترتیب ہے، اس نے ایلیا کو سمجھایا، اور دیکھیں ایلیا نے ترتیب سے کام کیا، اسے کہنا دے مجھے پہلا مجھے، یہ ترتیب ہے خدا کی، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یسوع نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں مجھے دو، کیا ان کے بغیر آسمان سے نہیں آ سکتی تھی؟ لیکن یہ ترتیب ہے، دو مجھے۔ آج ہم الٹی گنگا بہاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی دعا کو سنا ہے، خدا مجھے دے تاکہ میں دوں، نہیں، جو تیرے پاس ہے، پہلے بیوہ کے پاس کتنا رہ گیا تھا؟ آپ دیں گے تو وہ صرف روپے پیسے کی بات نہیں ہے، یہاں پر بھی انہوں نے دیا ہے کچھ، اسرائیل نے، پھر یروس خدا نے ان کو دیا ہے۔ آپ نے پہلے کچھ دینا ہے، پہلے آپ نے کچھ کرنا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہن، یہ سال آپ کی فتح بندی کا سال ہو سکتا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ، خیال کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں، تو خدا آپ کو کثرت کی برکتیں دے۔ آمین۔